چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا نوٹس لیتے ہوئے معاملے کی سماعت کے لیے 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ بینچ بدھ کو سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 7 رکنی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کوہستان کے علاقے داسو کا دورہ۔ داسو جیم منصوبے پر کام کرنے والے چینی انجینئرز اور ورکرز سے ملاقات اور یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم کی چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے فوری اور واضح اقدامات کی ہدایت۔ خصوصی طیارہ 5 چینی باشندوں کے میتیں لے کر وہان پہنچ گیا۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین اظہاری یکجہتی کے لیے میتوں کے ہمراہ وہان پہنچے۔ وفاقی وزیر کی صوبہ اوبی کے نائب گورنر نشین پینگ سے ملاقات۔ مجرموں کو کٹہرے میں لانے کے پاکستانی پختہ عزم کا ارادہ کیا۔ بشام حملے پر ملک دشمن عناصر کا پروپیگنڈا بے نقاب۔ ملک دشمن عناصر نے بشام حملے پر عوام میں مایوسی پھیلانا شروع کر دی۔ سوشل میڈیا پر چین کی جانب سے ڈیم کا کام بند اور پاکستانی ملازمین کی برطرفی کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ چینی حکام کی سختی سے تردید۔ داسو اور تربیلا ڈیم توسیع منصوبے پر جاری کام۔ ملک دشمن عناصر کے منہ پر تمانچہ اور شکست ہے اور جو واقعے پر اپنی جھوٹی سیاست چمکانے میں مصروف تھے۔ سینٹ کی 48 میں سے 30 نشستوں پر کل انتخابات ہوں گے۔ 96 اراکین پر مشتمل سینٹ کے ایوان میں 48 نشستیں خالی تھیں۔ پاکستان اور بلوچستان 18 سینیٹرز پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ 30 خالی نشستوں پر 59 امیدوار میدان میں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ نیب کیس کی سماعت۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی کی سزا معطل کر دی۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ مزید سماعت عید کے بعد تک ملتوی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم اور ازوابی کی ملاقات۔ خواجہ آصف دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ فریقین کا دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے حوالے سے دونوں ممالک کے خیالات میں مصالحت اور تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت محکمہ زراعت سے متعلق اجلاس۔ سیکریٹری زراعت کے محکمے کے منصوبوں پر بریفنگ۔ ریورس پمپنگ سے بارش کا پانی زمین میں واپس ڈالنے کی تجویز پر غور۔ وزیر کی ہر ضلع میں ماڈل زرعی مرکز قائم کرنے کی ہدایت۔ وسطی اور شمالی غزہ پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری جاری۔ صہیونی فوج نے دارالبلا اور خان یونس میں ایک بار پھر رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 77 فلسطینی شہید۔ 108 زخمی، شہدا کی تعداد بڑھ کر 30,782 ہو گئی۔ حملوں میں 75,298 افراد زخمی۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر کا فوری انسانی راہداری کے قیام کے ساتھ جنگ بندی پر زور۔ قومی کرکٹ ٹیم کا آرمی اسکول آف فزیکل ٹریننگ کاکول میں تربیتی کیمپ۔ ٹریننگ کے دوران کھلاڑیوں کی ٹیم اسپرٹ ڈسپلن پر خصوصی توجہ۔ پی ایم اے ٹریننگ سے مطمئن ہے۔ یہاں کافی اچھا ماحول ہے۔ تربیتی کیمپ کا مستقبل میں فائدہ ہوگا۔ ہمارے ٹرینرز پروفیشنل ہیں۔ کھلاڑیوں کا اظہار خیال۔ کھلاڑیوں میں قوت برداشت لچک کے معیار کو بہتر بنانے پر فوکس ہے۔ اسٹاف ٹرینر